نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، نوجوان رفیقوں اور ساتھیوں، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جو آیت مبارکہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کے سلسلے میں گزشتہ پہلی نشست میں سیر حاصل گفتگو کرنے کی، تفصیلی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. دوستو، اس کی دوسری نشست کا میں اب آغاز کر رہا ہوں اسی آیت مبارکہ کے کلمات مقدسہ کی روشنی میں. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی پہلی نشست میں یہ ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان مبارک کلمات میں فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو چنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم کی آل کو اور بھائی عمران کی آل کو چنا علیہم السلام، تمام جہانوں پر. یہ ارشاد فرمانے کے بعد خالق دو جہاں نے آگے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی ذریت اور ایک دوسرے کی آل تھی. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. دوستو، اس سلسلے میں گفتگو تفصیلی انداز میں چلی تھی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے آل کے لفظ کے ذکر کے ضمن میں آل کا لفظ ذکر کرتے ہوئے ایک سورے کا نام رکھا ہے. یہ وہی سورہ ہے، اسی سورے سے تعلق رکھنے والے یہ کلمات ہیں، سورہ آل عمران. تو مکمل طور پہ ایک بہت بڑی سورت وہ آل عمران کے نام سے قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی اور آئی ہے، اتاری گئی. تو اس کے اندر ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آل ہوتی ہے وہ بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. حالانکہ نام سے واضح ہے کہ حضرت عمران علیہ السلام کی آل کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. حضرت عمران علیہ السلام کی جو آل ہے، کیونکہ حضرت عمران علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت عمران علیہ السلام کی جو آل ہے، تو اس آل میں سب سے پہلے نقش اول بن کر جو ہستی معرض وجود میں آئی، وہ آپ کی انتہائی مقدس، پاکیزہ، انتہائی محبوب صاحبزادی تھی. ان کا نام حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام ہے. حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران علیہ السلام کی آل کی نقش اول ہے. پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے وہی آل بن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. تو اس طرح پروردگار عالم نے آل عمران کا لفظ بیان کرتے ہوئے، ارشاد فرماتے ہوئے، دراصل اشارہ اس طرف کیا ہے کہ حضرت عمران علیہ السلام کی آل میں جو حضرت مریم علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ ان کی طرف گفتگو کا رخ موڑ دیا گیا ہے اور وہ مراد ہے. تو چنانچہ دوستو، سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے یہ جو مبارک الفاظ ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے، اس کے اندر خالق دو جہاں نے جہاں نبیوں کی ذاتوں کا ذکر فرمایا، وہیں پر ایک نبی کی آل کا ذکر فرمایا کہ وہ آل ابراہیم ہے. پھر ایک ولی کی آل کا ذکر فرمایا، وہ آل عمران ہے. تمام عالموں پر ان کو چنا. تو آل بہت بڑا پیارا لفظ ہے. پھر آل
ہر نبی کی ہوتی تھی، ہر نبی کی آل ہے وہ گزری، ہر نبی کے جس طرح صحابہ ہوتے ہیں پھر اسی طریقے سے ان کی آل بھی ہوتی ہے۔ تو ہر نبی کی آل میں کچھ نبیوں کی آل وہ نبی ہوئی، پھر کچھ نبیوں کی آل میں اولیاء کرام تشریف لائے، ولی تشریف لائے، وہ آل سے تعلق رکھنے والے۔ مگر نبیوں سے ہٹ کر، نبیوں اور رسولوں سے ہٹ کر دیگر نبیوں کی جو آل ہوئی تو اس آل میں بڑی بڑی ہستیاں گزرے ہوں گی، لیکن ان نبیوں کی ان مقدس آلوں میں جتنی شانیں اور عظمتیں اللہ رب العزت نے رکھی تھی تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آل پاک جو 4 ہستیوں کے سلسلے میں خاص کر سرکار دو عالم نے بیان فرمایا، تو یہ آل پاک آل مصطفیٰ جو ہے حضرت مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، یہ جو آل مصطفیٰ ہیں تو پہلے کے ادوار کے نبیوں کی وہ آل جو نبی نہیں تھی تو وہ ایک سے ایک بڑے بڑے مرتبے کے تھے ہوں گے، لیکن وہ سب مل کر بھی یہ جو آل مصطفیٰ ہے تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں بن سکتے۔ بھائی ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں بن سکتے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعزاز، وہ مقام عطا فرمایا۔ جس طریقے سے ہمارے نبی کی شان سارے نبیوں میں سب سے بڑی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی آل سارے نبیوں کی ان آلوں میں سب سے بڑی ہے جو نبی نہیں ہوئی۔ نبوت اور رسالت کا مرتبہ تو وہ جدا گانا ہے۔ تو دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اور اہل بیت، میں نے اس سے پہلے کی نشست میں بیان کیا کہ وہ آل عباس بھی ہیں۔ بھیا اہل بیت میں اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی ہیں، دیگر اور بھی اہل بیت سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ تعلق خاطر رکھنے والی آل، سب سے زیادہ امام الانبیاء سے انتہائی قربت رکھنے والی اگر آل ہے تو یہ 4 ہستیاں ہیں، یہ 4 نفوس قدسیہ ہیں۔ خاص طور پر بھئی ان کو خصوصی طور پر آل مصطفیٰ کہا گیا۔ چنانچہ اس ضمن میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تبصرہ، پھر ان کا ایک فیصلہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، مشہور زمانہ کتاب تفسیر کبیر کے اندر بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص آل ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہم السلام، تو یہ 4 ہستیاں ایسی سرکار کی آل ہیں اور اہل بیت میں ایسی اولو العزم شخصیات ہیں کہ ولا شک آپ فرما رہے۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، پھر ان کا تبصرہ ہے۔ دوستو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 کو سرکار کی آل کے طور پر اس طرح بڑے اعزاز کے ساتھ چنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ولا شک ان فاطمۃ وعلیا والحسن والحسین کان التعلق بینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد التعلقات۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہذا کالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب ان یکونوا هم الآل۔ وہ فرماتے ہیں، ان کا پیارا تبصرہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کے درمیان اور ہمارے نبی کے درمیان، امام الانبیاء کے درمیان جو تعلق تھا وہ تعلق بھئی اشد تعلقات والا تھا، انتہائی گہرا تعلق تھا، انتہائی شدید تعلق تھا، بھئی انتہائی بہت زیادہ نرالا اور پیارا قریب والا تعلق تھا۔ ایسا تعلق بھئی پوری آل میں، پورے اہل بیت میں کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اسی لیے ان 4 شخصیات کو
خصوصی بھئی اہل بیت میں خصوصی آل پاک میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو آل پاک ہیں 4 نفوس قدسیہ ہیں، 4 جو شخصیات ہیں، یہ تو یہ سرکار سے اتنے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے تھے، بھئی اتنا زیادہ قریبی تعلق رکھتے تھے کہ دوسروں کو مثال کے طور پر ان کے سامنے نہیں لایا جا سکتا۔ کسی کا اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا جتنا ان 4 ہستیوں کا سرکار سے تعلق تھا، شدت تعلقات میں تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 ہستیاں جو آل پاک کے ہیں سرکار سے حد سے زیادہ تعلق رکھنے والے تھے، حد سے زیادہ قریبی تعلق ان کا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا كَالْمَعْلُومِ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ، متواتر روایتوں سے یہ بات درجہ شہرت کو پہنچی ہوئی ہے، متواتر، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ متواتر اور مسلسل روایات کے ذریعے سے یہ بات مشہور ہے کہ اَن یکونوا ہم الآل، خاص آل یہی لوگ ہیں، حضور کے خاص آل یہی لوگ ہیں۔ تو خاص آل میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی گزشتہ نشست میں، پہلی نشست میں میں نے عرض کیا تھا حدیث شریف کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو اس کے بعد ایک لفظ کا اضافہ آپ نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، مولا تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص ہیں، خاص اہل بیت ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عام اہل بیت بھی ہیں، یہ اخص الخاص اہل بیت ہے، کچھ خاص اہل بیت ہے۔ تو اس طرح دوستو حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کا درجہ آل پاک میں بہت بڑا ہے، بہت زیادہ مرکزی حیثیت رکھنے والا ہے۔ چنانچہ دوستو یہ تو ہو گئی بات، میں نے یہ بات اس لیے عرض کی آپ کے سامنے کہ بھیا اخص الخاص، انتہائی بہترین، انتہائی خصوصیت رکھنے والے جو آل پاک ہیں سرکار کے، وہ 4 ہستیاں ہیں، یہ بات ثابت ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب ہم روایتوں اور احادیث کی طرف جاتے ہیں تو سرکار کے اہل بیت میں سے یہ جو خاص ہستیاں ہیں، بالکل اخص الخاص ہستیاں ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے، تو اس کے مختلف مظاہر بھی ہم کو روایتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھئی ازواج مطہرات بھی ہیں، کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی عورتوں تمہارے جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ یہ خاص اہل بیت میں سے یہ بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، آل عباس بھی ہیں، آل جعفر بھی ہیں۔ بھئی اہل بیت میں سے بہت ساری شخصیات ہیں، اونچے اونچے درجے کی شخصیات ہیں، مگر یہ جو شخصیتیں 4 ہیں یہ اتنے بڑے جلیل القدر شخصیات ہیں کہ ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دوستو جب ہم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور عظمت کو روایتوں میں پڑھنے لگیں اور پڑھیں اور دیکھیں تو ان کی جو شان نظر آتی ہے، سرکار کے اشد تعلق میں رہنے والی جو ان کی شان ہے، تو اس کو جب ہم روایات کے اندر مظاہر تعلق کے طور پر پڑھتے ہیں تو ایک سے ایک روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ دوستو دیکھیں بھئی ازواج مطہرات کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ خواتین امت میں صحابیات میں سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابیات بھی گزری ہیں، لیکن حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار سے جو خصوصی قریب والا، انتہائی قربت والا جو تعلق خاطر تھا، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ اس طرح دوستو مختلف روایتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جیسے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ سرکار جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے، مدینہ پاک تشریف لاتے، حضور کسی جنگ سے، کسی غزوے سے تشریف لاتے، تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہوتے، پھر اس کے بعد سب سے پہلے
حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی لخت جگر ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا بضعتم منی، یہ میری لخت جگر ہے، یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، یہ میری جسم کا ایک حصہ ہے، آپ نے فرمایا۔ تو حضرت سیدہ کے مکان پر سرکار تشریف لے جاتے، پھر اس کے بعد میں ازواج مطہرات کے حجرات کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے سرکار کا تعلق خاطر، جیسے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ان ہستیوں کا جو تعلق تھا وہ اشد التعلقات میں سے تھا، انتہائی شدید قسم کا تعلق تھا، مودت کا تعلق، قربت کا تعلق، مرتبے کا تعلق، راز کا تعلق، تو اس طرح بہت زیادہ گہرا تعلق تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حقیقت میں اخص الخاص جو آل ہے وہ یہ 4 شخصیات ہی ہیں، انتہائی اخص الخاص، انتہائی خاص ترین۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک کہ جب آپ غزوے اور جنگ سے تشریف لائیں یا کسی سفر سے تشریف لائیں تو مسجد میں جا کر تھوڑی دیر تشریف فرما ہو کر سیدھے کسی زوجہ مطہرہ کے حجرے میں داخل نہیں ہوتے، سرکار تشریف نہیں لے جاتے، سب سے پہلے روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے۔ سرکار سے اتنی زیادہ قربت کے لیے اللہ نے استفا فرمایا، مطلب چنا ہے۔ بھیا ایسا کسی نبی کی آل میں کسی کو نہیں چنایا گیا، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے اہل بیت میں اس طرح کسی کو نہیں چنا گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان شخصیات کو خاص طور پہ چنا۔ پھر اسی طریقے سے یہ تو ہے دنیا کی زندگی، دنیا میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ اور ان کی عظمت، ان کی شان کو اس طرح اجاگر فرمایا کہ سب سے پہلے آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ چال چلن میں، پھر انداز گفتگو میں، حسن سیرت اور حسن صورت میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی سب سے زیادہ قربت رکھنے والی اور سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی۔ تو اس طرح یہ آل پاک میں بڑی انتہائی خاص الخاص شخصیت ہے۔ بھئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی اپنی اسی لاڈلی بیٹی کے سلسلے میں فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ پھر ایک روایت میں یہاں تک ان کے مرتبے کو اجاگر کیا گیا، میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں دوستو، ہر نبی کی آل ہوئی، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور آل ہوئی، ان 4 سے ہٹ کر اور اہل بیت ہوئے، لیکن جو اعزاز جو مرتبہ حضرت سیدہ کو ملا وہ کسی کو نہیں مل سکا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے میدان قیامت ہوگا، میدان قیامت میں اعلان ہوگا، ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر، نکسوا رؤوسکم، تم اپنے سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم، تم اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی محشر کے میدان میں سے جنت کی طرف سیدہ کائنات حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونے والا ہے۔ جب حضرت سیدہ پل صراط پر سے گزرنے لگیں گی تو اہل محشر کو ندا دی جائے گی۔ بھئی ایک روایت میں ایل الجنہ کے الفاظ بھی آئیں، جنت میں جانے تک یہ ندا ہوتے رہے گی۔ اس اعزاز کے ساتھ حضرت سیدہ کو جنت میں استقبال کے انداز میں لایا جائے گا، حوروں کی جھرومٹ میں تشریف لے جائیں گی۔ دوستو، نامور خواتین گزری، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم تو وہ شخصیت ہے کہ جن کے نام سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نازل فرمایا، سورہ مریم ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، پھر اتنی بڑی ولیہ کاملہ جن کے نام سے قرآن میں ایک سورہ آیا، تو وہ بھی اہل محشر میں ہوں گی، وہ بھی جنت میں ہوں گی۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں دوستو،
ہر ایک کا مرتبہ الگ الگ ہے، ہر ایک کے مرتبے بہت بلند ہے، لیکن جو مرتبہ حضرت سیدہ کائنات کو تعلق خاطر کا اور سرکار کی قربت کا اور سرکار کی محبت کا آپ کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت سیدہ کا مقام ساری خواتین امت، پھر اول سے لے کر آخر تک اور قیامت تک جتنی بڑی بڑی شخصیات گزریں گی پھر اور گزری خواتین میں ان سب سے زیادہ اونچا درجہ ہے۔ بھئی آپ کو درجہ ملا، آپ کو شرف ملا، آپ کو عظمت ملی، یہ اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا حدیث پاک کہ جنت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تم جنتی خواتین اور عورتوں کی سردار، وہ جنت جس کے اندر حضرت آسیہ بھی ہوں گی، وہ جنت جس کے اندر حضرت حوا بھی ہے، وہ جنت جس کے اندر حضرت مریم بھی ہے، وہ جنت جس کے اندر حضرت عائشہ بھی ہے، وہ جنت جس کے اندر حضرت ام سلمہ بھی ہے، وہ جنت جس کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے، سارے ازواج مطہرات اور امہات المومنین بھی ہیں، بڑے بڑے شرف رکھنے والی خواتین بھی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنی خواتین ہیں بڑے بڑے درجے والی، تو ان سب کی سردار کا نام فاطمہ ہے۔ تو یہ بڑا مقام بھئی آل مصطفیٰ میں حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا۔ دوستو اس کے بعد حضرت مولا علی، یہ بھی اہل بیت مصطفیٰ میں خاص تعلق رکھنے والی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ بہت زیادہ قربت تھی۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو باب العلم بنا دیا، باب الحکمت بنا دیا، باب الحکمت بنا دیا۔ جا بجا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو وقتاً فوقتاً صحابہ کے سامنے بیان فرماتے رہے حضور۔ پھر اسی طریقے سے دوستو جب اسی تعلق خاطر سرکار سے حد سے زیادہ محبت، پھر حد سے زیادہ تعلق رکھنے کے اعتبار سے جب ہم حضرات حسنین کریمین کی طرف آتے ہیں، بھئی امام حسن اور امام حسین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی آل کو چنا ہے، لیکن بھئی آل مصطفیٰ میں حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کو جو چنا ہے اس کے مظاہر ایک عجیب انداز سے ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ کسی نبی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا، بڑی بڑی شخصیتیں گزری کہ وہ بھئی اپنے کندھے پر، اپنے سینے اقدس پر حالت سجدہ میں اپنی آل میں سے، اپنی اولاد میں سے کسی کو سوار کراتے۔ دوستو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، بھئی ان سرکار سے ان دونوں کا تعلق اتنا زیادہ تھا، قوی تھا، پھر ایسے چنے گئے تھے یہ سرکار کی آل میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہوں، بھئی امام حسن یا امام حسین بچپنے میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، پھر حضور کو حالت سجدہ میں پا کر حضور کی پشت انور پر وہ تشریف فرما ہوتے، پھر ایسے تشریف فرما ہوتے کہ پشت انور پر وہ کھیلتے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا کہ حالت سجدہ میں حضرات حسنین کریمین سرکار کی پشت انور پر سوار ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا مت کرو دور، ان کو میری پشت انور پر حالت سجدہ میں کھیلنے دو، سوار ہونے دو۔ بھئی اتنا بڑا اعزاز کس آل کو ہے؟ بھئی آل پاک میں سے کس کو یہ نصیب ہوا ہے دوست؟ پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے شہزادوں کو بھئی اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاتے، کسی راستے سے بازار سے گزرتے، صحابہ دیکھتے، رشک کے عالم میں صحابہ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا نعم المرکب، کتنی اچھی اور پیاری سواری ہے، تو پلٹ کے فوری آقا دو جہاں فرماتے نعم الراکب، سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ تو دوستو یہ مقام بھئی اہل بیت میں سے صرف ان شخصیات کو ملا ہے، یہ منصب صرف ان شخصیات کو ملا ہے۔ تو یہ چار ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص طور پہ چنا ہے سرکار کی آل پاک میں سے اخص الخاص کے طور پر، اخص الخاص کے طور پر۔
دوستو طبرانی شریف میں حدیث آتی ہے، یہ اتنی بڑی شخصیات ہیں سرکار کے آل میں سے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں مکالمہ ہوا. یہ طبرانی کی حدیث. جنت دوزخ جنت پر فخر کرنے لگی، دوزخ جنت پر فخر کرنے لگی. تو دوزخ نے کہا کہ میرے اندر میرا مقام بہت زیادہ بلند ہے اور میں بہتر ہوں تجھ سے، فَأَنَا خَيْرٌ مِّنْكَ، میں تجھ سے بہتر ہوں. تو جنت نے کہا کیسے بہتر ہے تو دوزخ کہتی ہے کہ میرے اندر فِيَّا الْجَبَابِرَ، بھئی الجبابرہ، میرے اندر جابر ہیں، ظالم ہیں، بڑے بڑے فرعون ہیں، بڑے بڑے نمرود ہیں، تو اس لیے میں بہتر ہوں. دنیا میں بہت بڑی بڑی قوت رکھنے والے بڑے بڑے کافر میرے اندر ہیں، تو میں بہتر ہوں تجھ سے. تو جب جنت دوزخ کی یہ گفتگو سنتی رہی تو جنت کچھ کہہ نہیں سکی. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جنت سے کہ اے جنت، دوزخ کے مقابلے میں تو خاموش مت بیٹھ. دوزخ نے تجھ کو خاموش کر دیا، لیکن اس طرح سے تو گویائی اختیار کر، تو ایک بات دوزخ سے کہہ دے جس سے تیرا مرتبہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ دوزخ خاموش ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جنت، تو اس دوزخ سے یہ کہہ جو اپنے طور پر فخر کر رہی ہے، تو اس سے کہہ کہ میرے اندر حسن اور حسین، میں نے جنت کے دروازوں کو، جنت کے محلات کو حسن و حسین سے آراستہ کیا اور زینت بخشا اس کو. تو اللہ رب العزت نے اس مکالمے میں امام حسن اور امام حسین کا نام ارشاد فرمایا. تو اس پر روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد دوزخ خاموش ہو گئی، شرمسار ہو کر وہ واپس ہو گئی. دوستو یہی بھی روایتوں میں آتا ہے یہ کیسے چنے گئے. ہر ایک جو نیک ہے، جو بڑے مرتبے والا ہے، جو اچھائیاں کرنے والا ہے، جو نیکیوں میں زندگی گزارنے والا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اس کو جنت کی سکونت ملتی ہے، جنت کی سکونت ملتی ہے. لیکن امام حسن اور امام حسین آل پاک میں ان شخصیتوں کا نام ہے کہ ان کو جنت کی سکونت نہیں بلکہ جنت کی حکومت ملی. چنانچہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے پیارے نواسے، میرے بیٹے، یہ شہزادے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اسی سرداری کو تو حکومت کہتے ہیں. ہر ایک کو سکونت ملتی ہے، ان کو حکومت ملی، ان کو حکومت ملی. حضرت سیدہ کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جنت کی حکومت ملی. تو یہ جنت کی حکومت پانے والی شخصیات ہیں. پروردگار عالم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاص طور پر، کیونکہ حضرت سیدہ امام حسن اور امام حسین کی والدہ ماجدہ ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین نے حضرت سیدہ کے گود میں پرورش پائی. حضرت سیدہ کے بابرکت دودھ سے بھئی انہوں نے اپنی شخصیتوں کو نکھارا. حضرت سیدہ کے شہزادے ہیں، تو حضرت سیدہ کا جو مقام ہے تو اس مقام کی جھلک، پھر اس کی شان دونوں نواسوں میں بھی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، دونوں شہزادوں میں بیٹوں میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. دوستو جہاں تک حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق ہے، ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا، حضرت سیدہ کا اتنا بڑا مقام، پھر اس بڑی ماں کی بڑی اولاد کی شکل میں حضرت امام حسن اور امام حسین تشریف لائے. تو حضرت سیدہ کا مقام کیا ہے دوستو، اس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بھئی آل مصطفیٰ میں ان کا مقام رفیع کیا ہے، کتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا. پروردگار عالم نے ان کو کس انداز سے چنا. چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں آیا، جن کے نام سے قرآن میں کے اندر سورہ مریم آئی ہوئی، تو ان کے حساب سے، اس مناسبت سے بھئی علامہ اقبال فرماتے ہیں، شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے حضرت زہرا کے مقام کو اجاگر کرتے ہوئے،
وہ فرماتے ہیں کہ مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، ہر سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، بانوئے عام تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ یہ شاعر مشرق کا کہنا ہے۔ حضرت سیدہ کا مقام رفیع بتایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں حضرت مریم کا بڑا مقام ہے، لیکن حضرت مریم کو جو مقام ملا وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا بننے کی وجہ سے ملا ہے۔ تو ایک زاویے سے حضرت مریم کا درجہ بہت بلند ہے، بہت عزیز ہے، بہت اونچا ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہر سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تین زاویوں سے، تین پہلوؤں سے، تین راستوں سے حضرت زہرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقام ملا ہے، بلند مقام ملا ہے۔ حضرت مریم کے مقابلے میں حضرت زہرا کا جو مرتبہ ہے، حضرت مریم کو ایک زاویے سے مقام ملا، حضرت زہرا اور فاطمہ کو تین زاویوں سے مقام رفیع ملا۔ وہ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، پہلا مقام حضرت سیدہ کو جو ملا وہ ہے حضرت سیدہ رحمت للعالمین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم ہے، وہ ان کی لخت جگر ہیں، وہ ان کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ یہ نسبت وہ رحمت للعالمین جو تمام اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت زہرا کو جو دوسرا درجہ، دوسرا شرف ملا وہ ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مکرمہ بننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر اس سے ہٹ کر دوستو اب آتے ہیں ہم میدان کربلا کی طرف۔ یہ جو آل پاک مصطفیٰ حضرت امام حسن امام حسین کی ذوات مقدسہ اور خاص طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس، میدان کربلا میں آپ نے عشق و محبت کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ قافلہ عشق کے جتنے زوات تھے ان سب کے سپہ سالار کا نام امام حسین ہوا۔ چنانچہ تیسرے زاویے سے، تیسرے پہلو سے حضرت سیدہ اتنا بڑا مقام رکھتی ہیں کہ حضرت سیدہ ماں بنی۔ کس کی ماں بنی؟ حضرت سیدہ کو اللہ رب العزت نے ماں کے لیے چن لیا، ماں کے طور پر، ماں در آں مرکز پرکار عشق۔ یہ جو بھئی عشق کا مرکز ہے تو عشق کے مرکز کی یہ ماں بنی، عشق الہی کے مرکز کے، محبت خدا کے مرکز، پھر عشق رسول کے مرکز کی ماں بنی۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال ماں در آں قافلہ سالار عشق، جو قافلہ سالار عشق کا جو قافلہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے نکلا تھا، وہ پورے سالار کے امام حسین کے قافلے کی ماں بننے کا شرف حضرت سیدہ زہرا کو نصیب۔ تو چنانچہ حضرت سیدہ زہرا یہ اہل بیت اطہار میں اور آل پاک مصطفیٰ میں مرکزی شخصیت کا نام ہے، مرکزی شخصیت کا نام ہے۔ دوستو آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ جو اہل بیت ہیں بھئی، ان کا امتیاز یہ ہے، ان کی خوبی اور ان کا شرف یہ ہے، ان کی امتیازی شان یہ ہے۔ دوستو دیکھیے، ہم جب مسجد میں حاضر ہو کر، مصلی پہ حاضر ہو کر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کو سجدے میں جھکاتے ہیں، تو یہ جو سجدے میں سر کو جھکانا ہے، سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے، تو یہ عبادت کی علامت ہے، یہ عبادت کی علامت ہے۔ لیکن میدان کارزار میں اپنی گردن کو جھکانا نہیں بلکہ اپنی گردن کو کٹانا ہے، تو یہ عشق کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ سر جھکانا عبادت کی علامت ہے، سر کٹانا محبت کی علامت ہے۔ محبت کی علامت رکھنے والے قافلے کے سردار کا نام امام حسین ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا